میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے 40 فائدے ایسے بتائے ہیں، اگر ان فائدوں کو آپ سنو گے شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 40 فائدے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسرا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تیسرا، نماز مومن کا نور ہے۔ چوتھا، نماز افضل جہاد ہے۔ پانچواں، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ چھٹا، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کاتی۔ ساتواں، اللہ نے سجدوں کی جگہ کو آگ پر حرام کر دی ہے۔ آٹھواں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نواں، اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند وہ حالت ہے کہ اپنے بندے کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی کو زمین میں رگڑ رہا ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ 11واں، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ 12واں، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ 13واں، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کٹکھٹاتی ہے اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب دروازہ کٹکھٹایا جائے تو وہ آخرکار کھولا جاتا ہے۔ 14واں، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا مرتبہ بدن میں، یعنی اگر سر کو کاٹا جائے تو بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ 15واں، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو نماز کے ذریعے بنا لے۔ 16واں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ 17واں، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ زمین کا حصہ دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ 18واں، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ 19واں، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ لے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے، وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 20واں، جو شخص 1 فرض نماز ادا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ 21واں، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے رکوع سجدہ وغیرہ سب کا اہتمام کرتا ہے، اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور دوزخ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ 22واں، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو بہکانے لگتا ہے۔ 23واں، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ 24واں، سب سے افضل عمل وہ ہے کہ پہلی وقت میں نماز پڑھنا۔ 25واں، صبح جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ 26واں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ 27واں، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ 29واں، اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ 30واں، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر یہ 2 رکعتیں فرض کر لیتا۔ 31واں، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ 32واں، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کیے ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کیا جائے گا۔ 33واں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ 34واں، اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ 35واں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفالت کروں گا۔ 36واں، نمازی پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ 37واں، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ 38واں، قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو نماز پڑھے گا۔ 39واں، پل صراط پر بجلی کی طرح تیز گزر جائے گا۔ 40واں، قیامت کے دن حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے یہ 40 فائدے بتائے ہیں